وہ جناب ہمیں بتایا گیا کہ لاہور سروبا گارڈن کے پاس الحفیظ پلازا، جس کے اندر پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے نام سے سی ای او محمد طیب خان نے ایک کمپنی بنائی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا سولر کا بزنس ہے، ہمارا ٹور اینڈ ٹریولز کا بزنس ہے، ہمارا آن لائن بزنس ہے بائی آن زون، اسی طرح ہمارے جو پیٹرولیم کا بزنس ہے، جو انہوں نے ہمیں یہ چیزیں دکھائی گئیں، جس کو دیکھ کر ہم سارے لوگ امپریس ہوئے کہ شاید یہ بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور جس کا نام پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز بتایا جاتا تھا، اور یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی آپ ہماری کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو پاکستان میں آئے، کاروبار کیا اور بھاگ گئے۔ یہ بات کرتے تھے کہ ہم بولڈ ویژن جیسے نہیں ہیں، ہم ون ٹیک جیسے نہیں ہیں، ہم لسانی گروپ جیسے نہیں ہیں۔ کیوں کہ میں ایک حافظ قرآن بندہ ہوں، اور میں آج آپ کو حلف دیتا ہوں کہ اگر میں جھوٹ بولوں، اس بندے کی اب قسمیں سنیے گا، اس نے کہا اگر میں جھوٹ بولوں تو میں مر جاؤں، مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں مجھے شناخت نصیب نہ ہو، اگر میں کسی کے ساتھ سکیم کروں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز محشر شفاعت نصیب نہ ہو۔ رشید بھائی میری 2 بیٹیاں ہیں، میں اگر کسی کے ساتھ سکیم کروں تو میری بیٹیاں مر جائیں۔ آخری بات اس نے کہی جی اگر میں سکیم کروں تو میرا مسلمانوں کی لسٹ سے نام ہی خارج ہو جائے۔ اب آپ سارے دوست احباب بتائیے کہ اس بندے نے 400 لوگوں کے ساتھ تقریباً 50 کروڑ 45 لاکھ روپے کا سکیم کیا، اور یہ بڑا ایزیلی پاکستان سے فرار ہو کر دبئی چلا گیا۔ اب یہ بندہ ہمیں دکھاتا تھا کہ یہ دیکھیں جی میں آپ لوگوں کو سیفٹی کیا دوں گا۔ یہ جناب اس کی تصویر ہے، یہ ان کی فائل ہے، یہ چیک ہیں، یہ نیچے رسیدیں ہیں، یہ ان کا سو کالڈ کانٹریکٹ ہے، اس کے نیچے ایک ان کا ای اسٹیمپ پیپر ہے، اور ایسا ای اسٹیمپ پیپر ہے کہ ایک ای اسٹیمپ پیپر 50 لوگوں کو دیا گیا، اور کہا گیا کہ جناب میں ایف پی آر سے رجسٹرڈ ہوں، میں ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہوں، اور آپ کو پوری سیفٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں یہ پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز اپنے جھنڈے گاڑے گی۔ لیکن ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فراڈ میں، اسکیم میں سب سے نمبر لے جائے گی۔ آپ بتائیے جو اتنی بڑی قسمیں کھاتا ہے، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ جس نے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا پیسہ لوٹ کر اس ملک سے باعزت طریقے سے فرار ہو گیا، اور میں حیران ہوں کہ اس ملک میں فراڈ کرنا اور بھاگنا اتنا آسان ہے کہ جو مرضی کرو اور بھاگ جاؤ۔ یہ ہماری وہ لسٹ ہے جس میں انفارچونیٹلی ہمارے سارے لوگ لٹ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں 400 بندوں کی آلموسٹ میرے پاس یہ پوری لسٹ ہے، جس میں آلموسٹ 50 کروڑ 45 لاکھ روپے کا فراڈ لاہور جیسے شہر میں۔ یہ طیب خان نامی فراڈیا، جس کو میں کیا کہوں کہ اس کی نہ اپنی کوئی حیثیت، آیا تو کہا گھر میں رہ، وہ بھی کرائے کا نکلا، آیا تو کہا گاڑیاں میری ہیں، وہ بھی کرائے کی نکلی، آیا تو کہا میں جناب بڑے عظیم باپ کا بیٹا ہوں، اور اس کا کرمنل ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ پہلے بھی ٹیولپ پراپرٹی کا یہ کام کرتا تھا سوسائٹی میں، وہاں پہ بھی یہ فراڈ کر کے بھاگا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ پھر اس بندے نے کہا جی آپ کو کیا بتاؤں، جب یہ بھاگ رہا تھا تو اس نے یہ ایک سو کالڈ سٹوری رچی کہ میں آفس سے نکلا، مجھے ایف آئی اے والوں نے پکڑا، اور میں ان کو 80 ملین یعنی کہ 8 کروڑ روپیز پاکستانی دے کر میں نے اپنی جان چھڑائی۔ اس کے وائس نوٹ بھی ہمارے پاس یو ایس پی کی شکل میں موجود ہیں، اور یہ اپلیکیشن میں ایف آئی اے میں بھی دے چکا ہوں، یہ پورا ریکارڈ ان کو بتا چکا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا کیس نہیں بنتا، یہ نیب کا کیس بنتا ہے۔ بہرحال اداروں کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ میں نے کہا جی آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھ سے 8 کروڑ روپے ایف آئی اے نے لے لیے ہیں، تو سر کیا یہ آپ کی ساکھ کو برباد نہیں کر رہا؟ انہوں نے کہا جی یہ لاہور والوں کا تو ذکر نہیں ہے، یہ تو اسلام آباد والوں کا ذکر کر رہا ہے۔ شاید پاکستان میں 2 طرح کے معاملات ہیں، اسلام آباد ہو یا لاہور ہو۔ اس کے بعد یہ بندہ کہتا ہے جی میں پاکستان میں اداروں کی وجہ سے چھپا ہوا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کی ٹریول ہسٹری، یہ فیملی سمیت 6 فروری 2025 کو پاکستان کو چھوڑ کر بذریعہ
بینانس جو ڈالر اس نے منتقل کیے، اور اس میں اس کا ساتھ دیا پاکستان کے ایک بینک نے، بینک اسلامی نشتر کالونی برانچ. وہاں پہ ایک لڑکی تھی عائشہ تبسم اور اس کا سگا بھائی جنید، اور وہاں کا ایک امپلائی تھا عبد الواسع، جنہوں نے بینک سے پیسہ نکال کر کچھ ڈالر کی شکل میں اس بندے کو کنورٹ کروایا، اور کچھ انہوں نے بذریعہ ہنڈی دبئی میں ایزیلی اس کو ٹرانسفر کیا، جہاں پہ جنید نامی بندے نے اپنے نام پہ کمپنیز بنائیں اور اسے کہا کہ آپ جتنا مال ادھر لا سکتے ہو آئیں. دبئی تو ماشاءاللہ کنٹری ایسی ہے، سب سے بڑا چور بھی آئے گا اس کو بھی باعزت طریقے سے رکھتی ہے، آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو پناہ بھی دیتے ہیں. اس کے بعد یہ میری وہ اپلیکیشن ہے جو ہم نے مریم نواز صاحبہ کے، جو انہوں نے کہا جی ہمارے کرائم جو سیل ہے جو ہمارا، وہ انہوں نے ایک اپنا الگ سے ادارہ بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ آئیں اور آپ کی بات سنی جائے گی. میں نے یہ اپلیکیشن وہاں پہ 1/7/2025 کو، اس سے پہلے بذریعہ TCS بھی ہم نے اپلیکیشن بھجوائیں، لیکن آج تک نہ ہمیں کسی پولیس سے کال آئی، نہ آج تک ہمیں کسی نے بلایا، بلکہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تھانے جاتے ہیں، نشتر تھانہ کلونی میں آلموسٹ ہماری 15 اپلیکیشن چل رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں FIA کا کیس ہے، FIA کہتی ہے نیب کا کیس ہے، نیب کہتا ہے جی فلاں کا کیس ہے. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ کیس کسی کا ہے بھی کہ نہیں، کیا کریں. یہ دیکھیں حضرات گرامی، یہ FIA کو ہم نے جو اپلیکیشن دی، اور FIA کو جو ہم نے اپلیکیشن دی وہ 16/6/2025 کو میں نے خود جا کے سبمٹ کروائی، جبکہ آج انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا جی یہ انفارچونیٹلی ہمارا کیس نہیں بنتا، یہ نیب کا کیس بنتا ہے، اب نیب کے پاس جائیے. اس کے بعد ہم اینٹی کرپشن بھی گئے کہ سر آپ کے نیچے CCD ڈپارٹمنٹ آتا ہے جس کی آج کل بڑا ڈنکا بجا ہوا ہے، تو سر فار دا گاڈ سیک آپ اس کرمنل بندے کو، آپ دوسرے چھوٹے لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، اور یہ جو آج کل زیادتیاں کرتے ہیں ان کو تو فوری طور پر آپ ان کا کلا کما کر دیتے ہیں، لیکن اس شخص نے 400 خاندان کا جو معاشی قتل کیا، جو ان کو محرومیوں میں بھیجا، انہوں نے جو پھینکا، کیا ان کا کوئی پرسان حال ہے؟ کیا ہمیں انصاف ملے گا؟ یا اسی طرح ہم سڑکوں پہ رلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ انصاف کی شاید یہاں پہ کوئی توقع ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم نے تمام اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا جو کہ ابھی تک ہم انصاف کے منتظر ہیں. اس کے بعد ہم نے آنریبل پنجاب اسمبلی، جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی کہ سر شاید ہماری اپلیکیشنز اداروں میں نہیں سنی جا رہی، آپ تو یہاں پہ قانون سازی کرتے ہیں، آپ تو یہاں کے حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمرانی عطا کی ہے، تو سر ہماری آپ سے بھی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا، میگا فراڈ ہوا، اس بندے نے لوٹ لیا، حافظ قرآن بن کر لوٹ لیا. ایسے بندوں کے لیے سر آپ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بھی سٹل پینڈنگ. اس کے بعد بڑی مشکل سے ہماری ایک وکیل صاحب ہیں جن کا نام میڈم سونیا انور ہے، دیپالپور اوکاڑا سے بلونگ کرتی ہیں، وڈو ہیں. بمشکل انہوں نے اس بندے کے خلاف ایک FIR کٹوائی ہے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے، جو کہ 1,65,00,000 روپے کی کٹی، اور وہ بھی 489F، یعنی کہ چیک باؤنس ہونے کے اوپر، پریمیم ٹیک کے فراڈ کے اوپر کوئی FIR ابھی تک نہیں کٹی. ہم منتظر ہیں مختلف اداروں سے. حضرات گرامی یہ دیکھیں جو ہم نے اپلیکیشنز دی ان کے ڈائری نمبر ہمارے پاس ہیں. یہ تھانہ نشتر کلونی کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں جو کہ ایک منہ بولتا ثبوت، اور بار بار یہ ڈائری نمبر منہ چڑھا رہا ہے کہ آپ کس کی خاطر انصاف مانگ رہے ہیں. پاکستان میں آپ کو شاید انصاف ملے گا ہی نہیں، لیکن ہم نے بھی ایک نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم ان بہروپیوں کے بارے میں، ان فراڈیوں کے بارے میں، ان جعل ساز کے بارے میں اپنا جہاد جاری رکھیں گے. اسی طرح یہ میرے پاس مختلف چیزیں ہیں، اور اگر میں بات کروں تو یہ ہماری اپلیکیشن موجود ہیں جو ہم نے مختلف تھانوں میں دی ہوئی ہیں جہاں پہ ہماری سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی. اور حضرات گرامی یہ دیکھیں ایک اور کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ فیمیل ہے جو کہ ایک بینکر تھی، اور اس نے اس کے لوٹ کھسوٹ میں سارا اس کا ساتھ دیا، اور بعد میں یہ مصروف فرماتے ہیں جی اس کے بارے میں بات نہ کریں، یہ اب میری بیوی بن چکی ہے، اس نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے. تو سو وٹ بھائی، فراڈی آپ لوٹ کر جو مرضی کریں، اسے بھی پتا ہوگا کہ اب میرے ماشاءاللہ سو کالڈ میاں کے پاس اتنا لوٹ کھسوٹ کا پیسہ آ گیا ہے تو میں بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں. ابھی تک اس کے سارے ڈیٹے ہم پرووائڈ کر چکے ہیں، ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی.
یہ اس بندے کی پھر ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ بتایا کہ یہ دیکھیں، پولیس والوں کو بتایا، FILA والوں کو بتایا، اداروں کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ بندہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے اس کی تصویر موجود ہے، یہ پاکستان سے فرار ہو چکا ہے، یہ اس کا جناب ویزا ہے، ہمارے پاس اس کے تمام ریکارڈز موجود ہیں، یہ اس کا پولیس ریکارڈ ہے جو کہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو اس کے بارے میں ابھی ہم نے ساری اپنی مدد آپ کے تحت یہ ایویڈنس اکٹھے کیے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ دیکھیں پہلے کتنی FIR ہیں، تو یہ مصروف فرماتے ہیں جی میں تو ان میں بری ہو چکا ہوں، میں تو بے قصور ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ حضرات گرامی، یہ اس کی پوری فیملی جو کہ ابھی ماشاءاللہ جس میں 2 بیٹیاں ہیں، ایک ماشاءاللہ بہت معزز ان کی محترمہ ہیں، ایک ان کی والدہ صاحبہ ہیں، اور یہ ان تمام فیملی کے ساتھ یہ بندہ دبئی یہاں سے موو ہو چکا ہے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں اداروں سے کہ جی ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، تو اوپر سے ہمیں ہی پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، ہمیں پہلے وہ سارے ایویڈنس دینے پڑتے ہیں، آپ نے اس بندے کے ساتھ انویسٹمنٹ کیوں کی۔ یہ ایک بڑا مشہور فکرہ ہے جو بولا جاتا ہے کہ جب تک گریڈی پیپل یا لالچی زندہ ہے تب تک فراڈین نہیں مرتے۔ عزیز ساتھیوں، مجھے یہ بتائیے دنیا کا کون سا بندہ ہے جو گریڈ نہیں رکھتا؟ ہر ایک بندے کے اندر گریڈ موجود ہے۔ جب میں یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ کو کوٹ کروں گا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ وہ کیسا ہے، آپ اس کے ساتھ سفر کر لیں، ٹائم گزار لیں، یا اس کے ساتھ لین دین کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آدمی کیسا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر لالچیوں کا نام دینا تو اس کو آپ اس طرح سے بھی ہم کوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے یہ ایگریمنٹ ہے جو اس نے مختلف پیٹرول پمپس کے بارے میں کہے، یہ بھی سارے فیک جھوٹے۔ اسی طرح اس نے جناب کہا کہ یہ میرا اب میں بزنس کر رہا ہوں ٹرمینل کا، اور لوگوں کو صرف ویڈیوز دکھائی گئی سو کالڈ، یہ بھی سارا جھوٹ ہے۔ اسی طرح پھر اس نے FBR اور مختلف جگہوں سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا ہوا تھا، SCCP سے رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں، اب بتائیں کہ ایک بندہ پاکستان میں اتنی رجسٹریشن کرواتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے فرار ہونے کے بعد کہتا ہے کہ جی کیا ابھی یہ جو میاں فرقان نے ابھی جو فراڈ کیا تھا، کیا اداروں نے اس کو پکڑ لیا؟ کیا پاکستان کے قانون نے اس کو پکڑ کے اس لوگوں کو پیسے دلوا دیے؟ کیا جناب بولڈ ویژن کا آنر پکڑا گیا؟ کیا پریمیم ون ٹیک کا آنر زبیر حنیف وہ پکڑا گیا؟ تو مجھے باہر سے کون پکڑ سکتا ہے؟ تو میرا صرف بات کرنے کا پرپز یہ تھا، اپنے اداروں سے میں پرزور یہ اپیل بھی کرتا ہوں، کیا ہمارا قانون صرف اسی طرح ہمیں منہ چڑھاتا رہے گا کہ جو کسی کی مرضی ہے، جو کوئی دندناتا پھرے، سب سے بڑا گنڈا وہ سب سے زیادہ شریف ہوگا، سب سے بڑا چور ڈکیت؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے چوروں کو مار رہے ہیں نا، ہم تو ڈیلی کلیپنگ کرتے ہیں، آج وہ ڈکیت مر گیا، آج اس نے ڈکیتی کی۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی سائیکل چور ہے، کوئی چند روپے کی خاطر کوئی آٹا چرا رہا ہے۔ اور یہ جو بڑے منظم چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ سو کالڈ بہروپیے ہیں، اور ان کو اتنی عزت کے ساتھ کیسے باہر جانے دیا جاتا ہے؟ لوگ بلک بلک کر تھک جاتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کریں، لیکن انفارچونیٹلی میرا شاید نظام ایسا ہو گیا کہ جو زیادہ شور ڈالے گا، بلکہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ جی آپ اتنا نہ بولو، آپ کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے گا، آپ اپنے سیفٹی کرو، آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا۔ کیوں بھائی، میں کیوں نہ بولوں؟ اگر میں آج نہ بولا تو میں کل بھی نہیں بول پاؤں گا، اور میں اپنی آنے والی جنریشن کو صرف چھوڑ دوں رحم و کرم کے اوپر کہ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری اگر ہم کریں گے تو ایسے بہروپیے ہمیں لوٹ کر کھا جائیں گے۔ بات یہاں تک بھی عزیز ساتھیوں ختم نہیں ہوتی۔ اس بندے نے کیا کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا، جو کہ ہمیں بہت زیادہ ریمیڈنس یہاں پہ بھیجتے ہیں تاکہ پاکستان ترقی کی طرف جائے۔ آپ بتائیں جب یہ فراڈی ان کو لوٹیں گے تو وہ کیا ان کی طرف آئیں گے؟ میں چیدہ چند دوستوں کا ذکر کر کے اپنی بات وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں طارق قریشی صاحب، کینیڈا سے بلانگ کرتے ہیں، پاکستان میں 20 ملین ان کمپنیز کو دے چکے ہیں، جن میں پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز بھی شامل ہے۔ ان کی بات بھی نہیں سنی جا رہی، وہ کینیڈن نیشنل ہولڈر ہیں۔ اسی طرح آپ آ جائیں، پرویز انجم صاحب ہیں جن کا تعلق USA سے ہے، امریکہ سے ہے، وہ بھی اس پریمیم ٹیک کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں۔ آگے آ جائیں، میں منظور چدر صاحب کی اگر بات کروں، وہ UK نیشنلٹی ہیں ہولڈر، یعنی کہ انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اس پریمیم ٹیک کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں۔ اور میں آگے بات کروں، سید محمود شاہ صاحب ہیں، وہ بھی UK مانچسٹر سے بلانگ کرتے ہیں، وہ بھی لٹ چکے ہیں۔ اور میں بات کروں سید حسین سرور گیلانی شاہ صاحب کی، وہ بھی لٹ چکی ہیں، جو کہ UAE میں اپنا بزنس چلا رہے ہیں۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی بات کروں، آزاد کشمیر والے بھی نہیں بچے، عبد القیوم صاحب لٹ چکے،
آزاد کشمیر سے سر خالد صاحب لٹ چکے، اسی طرح شہر یار خان صاحب لٹ چکے، پشاور سے لوگ لٹ چکے، سہیل صاحب، حسن شیر صاحب لٹ چکے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے جی ان کی تصدیق کرتے، بھائی تصدیق کیسے کرتے؟ اب جب اداروں نے انہیں اجازت دی، جب انہوں نے اپنے سارے ایگریمنٹس دکھائے، جب انہوں نے ہر جگہ سے اپنے آپ کو رجسٹریشن کروائی ہوئی، اپنے بینک اکاؤنٹ دکھائے، اپنا پراپر آفس دکھایا، اور اس کے بعد اس طرح کی حلف نامے بھی لیے، تو لوگ تو پھر جانسے میں آئیں گے نا۔ اس میں تو ہم تھوڑی ہیں، اس میں تو لائرز لٹ چکے ہیں، اس میں گورنمنٹ کے امپلائیز لٹ چکے ہیں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک ان کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ نہ ہو، وہ ہاتھ ہی تو ہم نے تلاش کرنے ہیں جو ان سے بڑی عزت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور ان کو باہر جانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ عزم کا اظہار کرنا ہے کہ ہمیں ڈھونڈنے ہیں وہ ہاتھ بھی، وہ کسی گورنمنٹ امپلائی کے ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ آیا کہ ایک بندہ اتنا بڑا 50 کروڑ 45 لاکھ کا میگا فراڈ کرے اور بڑے باعزت طریقے سے دبئی بھاگ جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے ایسے لوگوں کو جو ان کے ساتھی ہیں، ہمیں کنڈیمڈ کرنا ہے ایسے لوگوں کو جو اس طرح سے 12-14 کمپنیز آ کے لاہور میں، ایک آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ بتاتا ہے جی اب میں اتنا لوٹ چکا ہوں، اب پیارے بھائی تیری باری ہے۔ مائٹ از رائٹ کا میلہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پھر یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی فورسز سے، اپنے اداروں سے، اپنے پیارے پاکستان سے، وزیر اعظم سے، محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، جناب چیف آف آرمی سٹاف جناب سید عاصم منیر صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان، میں کس سے یہ التجا کروں، کاش کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ جزاک اللہ۔ اب میں دعوت کی دیتا ہوں جناب نعیم صاحب کو کہ یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بزنس شو کرتے ہیں اپنا آن لائن فیس بک پہ اور اس طرح انسٹاگرام پہ پیج اپنے بنا کے لوگوں کو یہ اپنا پورا ایک نیٹ ورک بنا کے تو بزنس شو کرتے ہیں، فزیکلی تھوڑا بہت بزنس یہ دکھا دیتے ہیں لوگوں کو، اور ایکچولی ان کا جو پیچھے سے موٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ اسکیم کرتے ہیں، فراڈ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں پہلے سے چل رہا ہوتا ہے، اور ہم جیسے معصوم لوگ جو ان پلاننگ کو، ان منصوبہ بندی کو نہیں سمجھتے، اور ہم جیسے بہت سارے ایسے لوگ جو یعنی دیہاتی لوگ جو آج کل کے اس تیز ترار دور میں اس جیسے فراڈ۔ میرا نام نہید ہے، میں فیصل آباد سے تعلق ہے۔ میں نے اپنا گھر بیچ کر اس کے ہاں پیسے جمع کروائے تھے۔ اس نے بہت دلاسے دیے تھے کہ میری کمپنی بہت اچھی ہے، اس میں پیسے جمع کروا دو۔ ہم نے اس کے یقین پر ہم نے پیسے جمع کروائے اور یہ لے کر بھاگ گیا۔ سب لوگوں کے پیسے، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ سزا دے جو کسی نے سزا نہ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی موت دے جو اس کو کسی نے موت نہ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پیسہ لوٹ کر بھاگ گیا، لیکن ہم سڑکوں پہ آ گئے اور ہم گھروں بے گھر ہو گئے، لیکن ہم کرائے پہ آ گئے، لیکن ہمارا تو رہا بھی کچھ بھی نہ رہا۔ میری درخواست ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کہ اس کو ادھر بلائے اور بلا کر اسے کڑی سے کڑی سزا دلائے اور سب لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ واپس دلائے۔ السلام علیکم، میں شازیہ ہوں ننکانہ صاحب سے۔ ہمارے پاس بھی وہ گئے تھے، ان کے ورکر گئے تھے، ہمیں پبلسٹی کی انہوں نے، ہمارے سے انہوں نے 1 کروڑ اور 65 لاکھ روپیہ لیا ہے۔ بیویاں جو کھیتوں میں کام کرتی تھیں ان کے پیسے ہیں یہ سارے، کمیٹیاں ڈال کے دی ہیں۔ بہت غریب لوگ ہیں جن کے پیسے جو لے کے بھاگ گئے۔ آپ سے مریم صاحبہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں انصاف دلائیں، کیسے بھی ہو ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم آپ کے ادھر ہمیں جو گھسیٹ رہے ہیں، ہم عزت والے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے۔ طیب صاحب مکافات عمل ہے جو آپ کی جولی میں ڈالا جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔
ہماری آپ کا جو بددعا ہے ہمیں اپنے ان مقام پہ لا کے بٹھا دیا ہے. ہم عزت والے لوگ گھر سے کبھی باہر نہیں تھے نکلے. ہمیں جو نیلام کیا جا رہا ہے ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں. ہمیں پیسے دلوائے جائیں. مریم صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے, ادارے والے سب آپ سے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا پیسے دلوائیں. غریب لوگوں کا جو مال ہے جو کبھی بھی ڈوبے گا نہیں. جو معیار سے گرا ہوا انسان ہے, اتنا گرا ہوا ہے, ہم اس کی آپ کو مثال نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اس نے قسمیں بھی کھائی, اپنی بیٹیوں کی کھائی. جو ان کی بیٹیاں ایسے ذلیل ہوگی ہم نہیں دیکھیں گے, ساری دنیا اس کو دیکھے گی. ہم دیکھیں نہ دیکھیں, لوگ ضرور دیکھیں گے. ہمیں مریم صاحبہ انصاف چاہیے. آپ کے آگے میں ریکویسٹ کرتی ہوں, ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے. جس طرح بھی ہے ہمارے پیسے مزدوری ہم نے کر کے جمع کیا, 25 سال کی ہماری کمائیاں جو ہے یہ بندہ لے کے بھاگ گیا ہے. ہم ان کی باتوں میں آ گئے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ فراڈ کی نیت سے آیا ہے. انہیں ہمیں سارا کچھ دکھایا, کبھی پمپ دکھائے, کبھی سولر دکھایا. ہمیں اتنا گائیڈ کیا ہے نا کہ آپ کو ہم بتا نہیں سکتے, اور بار بار یہ کہتے رہے ہیں. آپ سے مریم صاحبہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری بات سنی جائے, ہمیں ہمارے پیسے دلوائے جائے. بڑی مہربانی ہے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم جائیں تو کہاں جائیں. اب وہ تو بھاگ گیا, فراڈیا تھا, معیار سے گرا انسان, گندا غلیظ انسان. وہ تو مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے کہ اسے ہم مرد کہہ سکیں. بڑی مہربانی ہے, آپ سے یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ ہمیں ہمارے پیسے دلوا دیں. جو غریب لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے پیسے ہیں سارے. تھینک یو.